प्रोफेसर सऊद आलम फासली साहब, प्रोफेसर जमील अब्बास साहब, अफजल साहब और हाज़रीन ये दूसरा पैरेलल क्लास सेमिनार का आलमी मज़ाहिब और निज़ाम इस्मत के ढांचे है। इसमें 9 मकाले पेश किए गए और जैसा कि सेमिनार में हुआ करता है कि पूरा मकाला नहीं कहा जाता, तो बहुत सी बातें जाहिर है कि मकाला निगार की सामने ना आ सकें। उम्मीद करते हैं कि जब ये मकाले शायर होंगे तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। जो भी मकाले पेश किए गए, जो चीज़ें मैंने सुनी, वो वक्त की किल्लत के बावजूद मकाले निगारों ने कोशिश की कि कम से कम वक्त में अपनी बात को पेश कर सकें। ये उन्वान बड़ी अहमियत का हामिल उन्वान है और इसके पास अहम पहलू की तरफ हमारे मॉडरेटर साहब ने, डॉक्टर साहब ने इशारा किया। लफ्ज़ इफ़्फ़त और इस्मत का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मुराद ज़्यादातर इसका गालिब इस्तेमाल उर्दू में ख़वातीन के लिए होते हैं, जबकि इस्लामी रिवायत में, कुरान में ख़वातीन के लिए ख़ास नहीं लफ्ज़। अब मिसाल के तौर पर लिसानुल अरब में अलिफ़ा का आप देखेंगे और अल-अफ़ीफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। अल-अफ़ीफ़ा का लफ्ज़ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है। और हमें दुआ सिखाई गई है, मतलब अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-इफ़्फ़त वल गिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-हुदा वत-तुक़ा वल-अफ़ाफ़ वल-गिना। तो या हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात, तो ये हमारा ये अरबी का, तो अरबी में इस्तेमाल इसका इफ़्फ़त व इस्मत का, ये इसका बिल्कुल एक बहुत ही मुतनासिब तरीके से इस्तेमाल होता है और उससे निज़ाम अदल के तहत इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह ताला का क़िस्त का इस्तेमाल कुरान में, इन्नल्लाह यअमुरु बिल क़िस्त। क़िस्त के बहुत सारे पहलू हैं और हर चीज़ में क़िस्त पैदा हो जाए, यही इस्लाम की रूह है। एक निज़ाम अखलाक, एक निज़ाम कानून, इसको हमें 2 तरीके से देखना चाहिए इस ज़ुबान। इसकी एक जहत अखलाकी जहत और एक जहत कानूनी जहत, दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह अहमियत। अभी मुहर्रिक का जिक्र किया जा रहा था कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है इस चीज़ हम इफ़्फ़त व इस्मत की तालीमात को अपनाएं। वो क्या ड्राइविंग फोर्स है, वो क्या मुअस्सिर नुस्खा है जिस मुअस्सिर नुस्खे के ज़रिए से ये चीज़ अप्लाई, इस पर लोग अमल करें। तो इस्लाम की जो मुअस्सिर तालीमात का हिस्सा है वो है इंसान की फितरत में ये चीज़ रख दी गई है। ये दीन फितरत है और ये इफ़्फ़त और इस्मत और शर्म व हया इंसान की फितरत में शामिल है और इसको पामाल करना गोया के शैतान के रास्ते को इख्तियार करना है। इंसान उस मकाम से, उस मर्तबे से गिर जाता है जो मकाम और मर्तबा उसको इंसान के से दिया गया है। और इसका इंतहाई खूबसूरत, एक जगह नहीं मुताद्दिद जगह कुरान में ज़िक्र है। जैसा कि अभी कुछ बाद लोगों ने कुरान की सूरह आराफ की आयत नक़ल की, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। यानी कुर्बान जाइए, कुरान मजीद ने जो उसलूब इख्तियार किया है, कुरान मजीद कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब करता है, कहीं मुशरिकीन को, ज़ाहिर है कि सूरह आराफ है,
یہاں مشرکین مکہ سے خطاب ہے، لیکن جو خطاب کے الفاظ ہیں اس کو دیکھیں، یا بنی آدم، یہ قرآن کا ابھی جو مؤثر والی بات کہی، قرآن کی تاثیر کا یہ اسلوب، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آدم کے بیٹوں، یعنی انسان اپنے باپ دادا کی وراثت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، اور ایک نہایت ہی مؤثر اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کیا لباس ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا ہے، یہ لباس نازل کیا ہے، اور لباس ہے کیا، لباس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، ایک تو سطر پوشی، دوسرے زینت ہے، انسان اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو صرف ڈھانکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کی زینت بھی ہوتی ہے، اس کا حسن ہے، اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، اس کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا آگے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، یعنی اس کے اوپر بہت ہی، میں کوئی اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا، اس پر ایک اقتباس پڑھوں گا تاکہ یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ لباس التقویٰ ذالک خیر، یعنی ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی انسان کو عطا ہو، اور وہ تقویٰ کا لباس ہے جو اس ظاہری لباس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ در حقیقت یہ تقویٰ کا لباس ہی ہے جو ظاہری لباس کی حقیقی افادیت کو نمایاں کرتا ہے، بلکہ سچ پوچھیے تو آدمی اس ظاہری لباس کو اختیار کرتا ہی ہے اپنے اسی باطنی لباس کی تحریک سے، اگر یہ نہ ہو تو آدمی کپڑے پہن کر بھی ننگا ہی رہتا ہے، اور اس کے لباس سے اس کے وقار میں اضافہ ہونے کے بجائے یا تو اس کی رعونت میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی بدخواردگی میں۔ یہ لباس تقویٰ، حیا، خشیت الہی اور احساس ابدیت سے بنتا ہے، اور جس کی قامت پر اللہ اپنی عنایت کی یہ رضا ڈال دیتا ہے، دیکھنے کے قابل وقار و جمال اسی کا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے لباس میں مقدس فرشتہ ہوتا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے یہ تماشا ماں ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم پکار اٹھتا ہے۔ تو یہ لباس التقویٰ، یعنی یہ چیز اس کی کتنی اہمیت ہے، قرآن نے کس طریقے سے اس بات کا ذکر کیا ہے، ہم غور کریں تو معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر نسخہ شیطان کے ہاتھ میں یہی ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے عورتوں اور مردوں کے اندر عفت و عصمت کے احساس کو مردہ کر دیتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آج ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی سچائی لوگوں کی نظر میں اجنبی ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، صحافت کے ذریعے سے، کیونکہ انسان کے اندر اس کو موجود ہے، اس کے باطن میں موجود ہے، لیکن وہ چیز اجنبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ یہ جو عفت کا احساس ہے، عصمت کا احساس ہے، پاکیزگی کا احساس ہے، وہ مردہ ہو رہا ہے، اور اس کا ایک سبب اور ہے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ نظام ہے، وہ کائنات کا، حیات کا، زندگی کا وہ نظام ہے جو مغرب میں اس زمانے میں ترقی پذیر ہوا، اور جس کی بنیادیں انہوں نے اپنی کوششوں سے بہت ہی تحریک رکھی ہے۔ وہ نظام ہے جو نظام خدا بیزاری اور خدا کے انکار پر مبنی ہے، اور جس نظام نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈاروین نے خدا کو نعوذ باللہ ختم کر دیا، خدا کا وجود نہیں رہا علمی سطح پر، تو یہ اس نظام کی دین ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ نظام ہے جس نظام کو ہم مانتے ہیں، خدا پرست لوگ مانتے ہیں، توحید پرست لوگ مانتے ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو جب تک ہم شکست نہیں دیں گے، اس سطح پر اس فلسفے کو جب تک ہم شکست نہیں دیں گے، اس وقت تک ان ظاہری چیزوں سے وہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے جو مطلوب ہے۔ اس چیز کو ہم اس کی اہمیت غیر معمولی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں
علی گڑھ کے فیکلٹی آف تھیولوجی اور شعبہ سنی تھیولوجی اور اکیڈمی کے لوگوں کو کہ انہوں نے ایک بڑے ہی اہم عنوان کے اوپر سیمینار کا انعقاد کیا، اور یہ جو سیشن ہوا ہے یہ بڑا اچھا سیشن ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور جو کافی رہ گئے ہیں سیشن، اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیاب کرے۔